السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 162، سورۃ الاعراف، آیات ہیں 88 سے لے کر 95 تک۔ اور اس صفحے میں گزشتہ صفحے کا اصحاب مدین، شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے سردار، ان کا قصہ جاری و ساری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ شعیب علیہ السلام کی قوم میں جنہوں نے تکبر کیا تو ان سرداروں نے کہا کہ اے شعیب، ہم تمہیں ضرور نکالیں گے، اور تمہارے ساتھ جو تم پر ایمان لائے انہیں بھی، والذین آمنوا معک، ہماری بستی سے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری بستی سے نکالیں گے۔ بستی تو ان کی بھی تھی، شعیب علیہ السلام کی بھی، اور جو ایمان لائے وہ بھی اصحاب مدین تھے، مگر دیکھیے مجرمین کس طرح ان کا پیش کرنے کا انداز، تکبر، غرور۔ ہماری بستی، یا ہے کہ تم ہمارے مذہب میں لوٹو۔ اب ملت کے معنی مذہب کے ہیں، اگر دین کے کریں گے تو پھر دین باطل، تو ہمارے مذہب میں یا ہے تم لوٹو۔ تو دو چیزیں کہہ رہے ہیں، یا تو نکال دیں گے یا ہمارے مذہب میں لوٹو۔ تو شعیب علیہ السلام گویا ہوئے یہ تعجب کے اظہار کے وقت بولے کہ اگرچہ ہم ناپسند کریں اور تو ہمیں لوٹاؤ گے۔ تو اب بیان کر رہے ہیں کہ اپنے اظہار کر رہے ہیں کہ ایسا اگر ہم نے کیا تو کیا ہوگا۔ تو سنیے، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ اگر ایسا ہم نے کیا، تمہارے مذہب میں لوٹے، تو ہم نے اللہ پر بہت بڑا بہتان، جھوٹ باندھا۔ یہ یہاں تک ان ادنا فی ملتکم۔ اچھا، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں اس مذہب باطل سے نجات دی، یعنی ہمیں نجات دی، ہمیں ہدایت دی، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ممکن نہیں، وما یکون لنا، سب کی طرف سے کہہ رہے ہیں، مومنین کی طرف سے بھی، ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم اس میں لوٹیں، یعنی کس میں؟ اس میں لوٹنے کے لیے کہہ رہے ہیں مذہب باطل۔ ہاں، مگر یہ کہ اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے۔ اب یہاں ذرا غور سے سنیے گا، اللہ چاہے، جبکہ اللہ کی مشیت یہ نہیں ہوتی کہ کوئی لوٹے باطل مذہب میں، بلکہ اللہ کی مشیت ہے کہ کوئی دین کی طرف رجوع کرے، توبہ کی طرف رجوع کرے۔ تو اس کا مفہوم سوچیے، یہ اسلوب کئی دفعے آیا ہے، تو ہم پھر کوشش کریں گے سمجھانے کی بار بار، تاکہ محفوظ ہو جائے۔ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں شعیب علیہ السلام، ہمارے لیے ممکن نہیں کہ باطل مذہب میں لوٹیں، تو وہ ہے کہ عزم کا اظہار ہوا۔ لیکن انبیاء انسان ہیں، بشر ہیں، عزم کا اظہار تو کیا، پھر بھی اپنے ارادے کو، اپنے عزم کو اللہ کی مشیت کے سپرد کر دیا، یہ ہے۔ تو جب انبیاء، تو ہم کیا ہوتے ہیں؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عزم کریں سچا اور پکا دین اختیار کرنے کا، لیکن سپرد کریں اللہ کی مشیت کا۔ تو یہ نوٹ کر لیں، پھر انشاءاللہ 2 12 سے 12 تو محفوظ ہو جائے گا۔
ہر چیز کو ہمارا رب بحیثیت علم کے احاطہ کیے ہوئے ہے، تو ہم اسی پر بھروسہ کریں گے۔ اب دعا کو ہوتے ہیں ربنا، یعنی یا ربنا، ہمارے اور ہماری قول کے درمیان سچ برحق فیصلہ فرما، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب جو سردار تھے ان کی قوم میں سے کافروں کے، وہ اپنی ہی قوم سے کیا کہہ رہے ہیں، اسے سنیے۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے کافروں کے جو سردار تھے وہ کہہ رہے ہیں اپنی لوگوں سے، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو تم خسارے والے ہو جاؤ گے۔ تو اب اتنا ذہن میں رکھے گا، ایک بات کہی کہ ہمارے بستی سے نکال دیں گے، دوسرا ہمارے مذہب میں تم لوٹ جاؤ، اور تیسرا ہے کہ تم خسارے والے۔ تو اب سنیے، جب حجت پوری ہوئی، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، زلزلے نے آدھا بچا تو ہو گئے اپنے ہی گھروں میں اوندے منہ، جی یعنی منہ کے بل۔ مزید سنیے اسی تعلق سے، الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ ایسے ہوئے جیسے کہ اس بستی میں رہتے بستے ہی نہیں تھے، اور جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی خسارے میں ہوئے۔ تو دیکھیے یہ کہہ رہے تھے شعیب علیہ السلام سے اور ان پر ایمان لانے والوں سے کہ ہم تمہیں ہماری بستی سے نکالیں گے، تو اب کیا ہوا، جب گرفت ہوئی تو جیسے کہ رہتے بستے ہی نہیں تھے، خود ہی غائب ہو گئے۔ اور جو کہتے تھے کہ اگر تم نے پیروی کی شعیب پر علیہ السلام تو تم خسارے والے، تو اب یہی خسارے والے ہو گئے۔ اچھا، اب جو اگلی آیت میں آ رہا ہے، یہ انبیاء جب وہاں سے نکلتے ہیں بستی سے تو اپنے جذبات کو اس طرح پیش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، یعنی جب رخ پھیر کر چلے گئے اس بستی سے، تو سنیے فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، کہ شعیب علیہ السلام نے ان سے رخ پھیرا۔ اب جب رخ پھیرا چکے وہاں تو عذاب آئے گا نا، تو کیا کہہ رہے ہیں، جذبات، اے میری قوم، میں نے تو تمہیں میرے رب کے پیغامات پہنچا دیے، میں نے تمہیں نصیحت بھی کی، خیر خواہی بھی چاہی، اب میں ایسی کافر قوم پر کیوں رنج کروں، یہ جذبات۔ اور یہ ہر نبی جب اس بستی سے لوٹا ہے تو یہی جذبات کہہ کر لوٹا ہے۔ تو سنیے مزید، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ۔ سنت الہی پیش کی جا رہی ہے کہ جب بھی ہم نے کسی بستی میں نبی کو بھیجا تو ہم نے اس کے باشندوں کو سختی اور تکلیف دی تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ کیا مطلب اس کا، یعنی جب بھی انبیاء کو بھیجا کسی بستی میں تو ظاہر ہے کہ وہ انکار کرتے تھے، اب ان کے لوٹنے کے لیے، یضرعون گڑ گڑانے کے لیے ہم انہیں سختی اور تکلیف میں ڈال دیتے تھے تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ اچھا، اب جو تب رجوع کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ اب ان کی اس حالت کو تبدیل کرتے تھے، کس میں، سختی اور تکلیف ہے نا۔ تو سنیے، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ دیکھیے، تاکہ وہ لوٹیں ہم نے انہیں سختی اور تکلیف دی تاکہ وہ گڑگڑائیں، پھر ہم نے کیا کیا، بدحالی کی جگہ خوشحالی دی۔ اب یہاں سیئہ الحسنہ، یہاں تک کہ خوب ترقی کی،
یعنی دونوں آیتوں کا ربط ہے. ہم کوئی نبی آیا کسی بستی میں، انہوں نے انکار کیا تو ہم نے سختی اور تکلیف میں ڈالا تو وہ گڑ گڑائے، تو پھر ہم نے یہ کیا کہ بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل کیا تو خوب ترقی کی. اب شرارت دیکھو کیا کیسی کر رہے ہیں، بجائے اس کی کہ قبول کرنا تھا ہدایت کو، اس رسول کی دعوت کو، تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے باپ داداؤں کو بھی سختی اور تکلیف پہنچتی رہی، اسی طریقے سے پہنچتی تھی. یہ حماقت کی بات کرنے لگے. اب کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، اچانک پکڑا، جس کا انہیں شعور بھی نہیں تھا، یعنی احساس بھی نہیں تھا. تو یہ قصہ پھر اگلے صفحے پر بیان ہوگا. تو ہم چونکہ ایک صفحے کے پابند ہیں تو پھر ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.